ہندوستان کے تناظر میں ایک بات میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ جو ہوتے ہیں، جہاد جو ہوتے ہیں، حاکم وقت کے اقتداء میں ہوتے. دیکھو مکی زندگی میں مسلمانوں کو جہاد کی پرمیشن نہیں دی گئی، چونکہ مسلمانوں کے پاس مکے میں اختیار نہ تھا، اقتدار نہ تھا، وسائل نہ تھے، اور وہاں آپ کی کوئی یونٹی نہیں تھی، آپ کی کوئی تنظیم نہیں تھی. یہ تمام وسائل آپ کو مدینے میں ملے. جب مدینے کے اندر آپ کو یہ اقتدار، اختیار، وسائل، یہ ساری چیزیں فراہم ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں آپ جو ہے جنگ کر سکتے ہو. چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ الامام جنہ یقاتل من ورائی ویتقى به، امام ڈھال ہوتا ہے اپنی قوم کا، اپنی رعایا کا، اور اس کی معیت میں ہی لڑا جانے والا جنگ جہاد ہوتا ہے. جہاد کا مقصد، شریعت کہتی ہے جہاد کے سلسلے میں کہ جہاد دعوت و تبلیغ کے لیے ہوتا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہوتا ہے. جہاد کا مقصد دعوت و تبلیغ کے راستے میں آنے والی، حائل ہونے والی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ جہاد کا مقصد دعوت و تبلیغ کے راستے میں بننے والی دیواروں کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے. اور جہاں دعوت و تبلیغ کے لیے آزادی، وہاں جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اقتدار، اختیار، حکومت، یہ ساری چیزیں ضروری ہے. کتنے لوگ اب جذبات میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں نکلنے کی ضرورت، نعوذ باللہ. ارے اللہ کی طرف بھاگو مسلمانوں، دشمنوں کی طرف بھاگنے سے بہتر اللہ کی طرف بھاگو. حالات بنیں گے تو دیکھا جائے گا. اللہ کے نبی کی وہ تعلیمات ہم پھر سے دہرائیں گے جو اللہ کے نبی نے غزوہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے کہا تھا کہ پہلے حملہ نہ کرنا، حملے میں پہل نہ کرنا. بعد میں جب حالات بنیں گے تو دیکھے جائیں گے. لیکن بزدلانہ ثبوت بھی ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی ہوشیاری، بڑی دانشمندی کے ساتھ ہمیں جینے اور مرنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صبر کے ساتھ ساتھ جمے رہو، ورابطوا، اور تیار بھی رہو. تیار بھی رہو دشمن کے مقابلے میں، کیونکہ دشمن کبھی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. اور یاد رکھنا، ظلم سہنا بھی ظلم ہے، ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظلم ہے. بولنے کی طاقت ہے تو بولو، جہاد ہے. اور اگر لکھنے کی طاقت ہے ظلم کے خلاف تو ظلم کے خلاف لکھو، آواز اٹھاؤ، جہاد ہے. ظلم کے خلاف مشورہ دے سکتے ہو تو مشورہ دو، جہاد ہے. ظلم سہنا ظلم ہے. تو حاکم وقت کی معیت میں لڑا جانے والا جہاد ہوتا ہے. حالات جب ایسے بچوں کی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تیار رہو، حملے میں پہل نہ کرو. حالات جب بگڑ جائیں گے، پانی سر سے اوپر ہو جائے گا، تب اسلام آپ کو اجازت دے دے گا. آپ مختار ہو جائیں گے ان تمام معاملات کے لیے، اپنی دفاع کے لیے. ابھی اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین حالات کو بہتر سے بہتر بنا دے. ملک عزیز کے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، اللہ اس ملک کے بگڑے ہوئے حالات کو تو سدھار دے. اللہ تیرے کنٹرول میں ہر بندے کا دل ہے. اللہ سارے بندوں کے دلوں کو جو حق کی طرف موڑ دے. اللہ ان ظالموں کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے جو انسانیت پر ظلم ڈھا رہے ہیں، انسانیت کا خون کر رہے ہیں، انسانیت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اللہ ان کے دلوں میں تھوڑی سی نرمی ڈال دے. ہم دعا کریں. حالات جب بگڑیں گے تو اسلام تو کہتا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت اپنی طاقت کے بقدر تیار ہو. کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. جب حملہ ہوگا تو دفاع بھی کریں گے اور اپنے دین اور مال، جان و مال کے تحفظ کے لیے لڑیں گے بھی.